پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے, انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے, اپنے کام سے کام رکھیں جائیں, کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے. اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں, تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں, انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے, باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں. کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں. پہلے زمانے میں جب پردے کا ماحول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا, وہ واقعی غلط تھا. اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے. آپ جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس آتی ہے, سر کیا چاہیے آپ کو, آپ یوں بولو اللہ کی پناہ چاہیے, دفعہ ہو یہاں سے, ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو. تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ, لیکن ایک اور فتنہ, وہ بولے گی پتہ نہیں کیا اس کو کوئی ٹھڑک ہے, کیا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش, نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں نا ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو. یہ کہنے کا مقصد ہے. نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو, اور نہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے پتہ نہیں سارا تقویٰ اور للہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے. نارمل بنو, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو, بولو بھائی میری بہن ہے, بس ختم ہو گئی بات. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا. اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا, میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق, میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا. اب ایئر ہوسٹس تھی, وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی, ایمریٹس ایئر لائن تھی میرا خیال ہے. اب وہ ایئر ہوسٹس بھی عربی, اب ظاہر ہے ایئر ہوسٹس تو اکثر ینگ ہی ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ بیچاری, اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی. اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا, تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا. پھر میرے ساتھ 2 سیٹیں خالی تھی, ادھر ہی آگے بیٹھ گئی وہ. اب ایئر ہوسٹس بیٹھ گئی, کہہ رہی وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے. اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی, لیکن اپنے مسائل اور یہ, اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں, کوئی دعوے نہیں کہ مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا. کہ جو ہے نا جیسے ایک ٹین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا, ڈائری میں لکھ لیں. ہم تو بھائی 15 بچوں کے باپ ہیں الحمدللہ, گھر ہے اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی, اور پھر کچھ اپنے اندر بھی. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے, لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنہ عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ. تو میں بیٹھ گیا, میں اپنا آرام سے بیٹھوں, وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتی رہی, پھر بیٹھ ہی گئی. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی نا تو میری ایسی کی تیسی. اب بتاؤ میں اس کو اگر اٹھاؤں وہاں سے, تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ, یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا, وہ فاصلے سے بیٹھی ہوئی ہے. اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو یہ غلط رویہ ہوگا. یہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنہ ہو رہا ہے اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے, اور گناہ سے بچنا بھی فرض, گناہ کے مقدمات سے دفع ہو جائیں یہاں سے آپ. نتیجہ چاہے کتنے ہی اچھے اخلاق سے آپ بولیں, تو ایسے موقع پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیر و مرشد سمجھ رہی ہے, اور کراؤڈ پورے مجمع میں, کوئی بند کمرے میں تھوڑی ہے, بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. اتنا براڈ مائنڈڈ نہ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو بند کمرے میں کبھی چاہے کوئی بھی آ جائے, کوئی خاتون آ جائے نا, کوئی کہ بڈھی ہو بیچاری, کوئی بوڑھی ہو 75-80 سال کی ہو, ایک الگ بات ہے, لیکن ینگ کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے, میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھیں اور دروازے میں اپنے آفس کے کھول دیتا ہوں میں.